الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ خلاصۃ النحو حصہ اول الدرس التاسع عشر۔ خلاصۃ النحو کے 19واں سبق، اس کا نام ہے اسماء ظروف کا بیان۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے اور کتاب پڑھنے کی دعا بھی پڑھ لیجیے۔ آئیے اس سبق کو دیکھتے ہیں۔ اسماء ظروف، اسماء یہ اسم کی جمع ہے، ظروف ظرف کی جمع ہے۔ اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ ظرف کسے کہتے ہیں، اس کے بعد اس کی تقسیم کاری کو بھی دیکھیں گے، اور ایک حاشیہ بھی انشاءاللہ امسی کے بعد 9 نمبر حاشیہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا کچھ زیادتی دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اسماء ظروف کا بیان دیکھیں۔ جو اسم وقت یا جگہ ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے متا یعنی کب، آئینہ یعنی کہاں۔ متا کب وقت کو بتا رہا ہے، آئینہ کہاں جگہ کو بتا رہا ہے۔ تو دونوں مثال سے واضح ہے کہ یاد رکھیں، علم نحو میں آپ اسم فعل اور حرف کا بیان پڑھیں گے، سب سے زیادہ جو بحث ہوتی ہے وہ اسم سے ہوتی ہے۔ کچھ اسم آپ نے پہلے پڑھ چکا ہے، اسم موصول، اسم اشارہ اور اسم شرط، یہ بھی پڑھ لیا آپ نے۔ اب اسم استفہام وہ بھی پڑھ لیا۔ اب اسم ظرف پڑھیں گے جو جگہ اور وقت کو بتائے گا۔ آئیے اس کی اور ڈیپلی میں جاتے ہیں۔ اسم ظرف کی تقسیم کاری ہو رہی ہے، دیکھیے کیسے تقسیم ہو رہا ہے۔ وقت یا جگہ ظاہر کرنے کے لحاظ سے اسم ظرف کی 2 قسمیں ہیں: ظرف زمان یعنی وقت بتانے والے ظروف، ظرف مکان جگہ بتانے والے ظروف۔ دیکھیں، جو اسم ظرف وقت ظاہر کرے اس میں ظرف زمان کہتے ہیں، جیسے متا، بعدو وغیرہ، اور جو اسم ظرف جگہ ظاہر کرے اسے ظرف مکان کہتے ہیں، اینا، تحتو وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں تقسیم ہو گئے۔ ایک اور تقسیم کاری دیکھ لیں۔ معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے بھی اسم ظرف کی 2 قسمیں ہیں: معرب، مبنی۔ جس اسم ظرف کا آخری بدلتا رہتا ہے اسے معرب کہتے ہیں، لیکن کون سا معرب ہوگا؟ ظروف مبنیات میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے لیلٌ، مدینۃٌ، یہ سب کیا ہے؟ لیلٌ مانے رات، مدینۃٌ مانے شہر، شہر جگہ کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ معرب ہوں گے۔ اور جس اسم ظرف کا آخر تبدیل نہیں ہوتا اسے مبنی کہتے ہیں، جیسے متا، کب، یہ متا ہمیشہ متا ہی رہے گا، چینج نہیں ہوگا۔ اینا، یہ بھی چینج نہیں ہوگا، تو گویا کہ یہ ظروف مبنیہ ہیں۔ آئیے ظروف مبنیہ درج ذیل ہیں۔ آئیے ان میں سے کون کون ہے اس کے ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، اذ، اس کا معنی ہوتا ہے جب، یہ بھی وقت کو بتا رہا ہے۔ کیا ہے مثال؟ اذ اکرمت خالدًا، جب میں نے خالد کا اکرام کیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا مذ یعنی سے، ما رأیتہ مذ امسی، میں نے اس کو کل سے نہیں دیکھا۔ اسی طرح تیسری مثال دیکھیں، منذ، اس کے معنی بھی سے ہوتا ہے، ما رأیتہ منذ سنۃ، میں نے اس کو 1 سال سے یا کئی سال سے نہیں دیکھا۔ چوتھی مثال ہے لدا، اس کا معنی ہوتا ہے پاس، القلم لدا زید، زید کے پاس قلم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی مثال بن گئی۔ لدن کا معنی بھی پاس ہوتا ہے، یہ بھی جگہ کو بتا رہا ہے۔ القلم لدن کا، تیرے پاس قلم ہے۔ امسی، چھٹی مثال ہے امسی، گزشتہ کل یعنی گزرے ہوئے کل، جو بیتا ہوا کل ہے اس کے بارے میں، اس کے لیے عربی الفاظ کون سے؟ امسی استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، جئت امسی، میں کل آیا۔ اب اس میں 9 نمبر حاشیہ دیا ہوا ہے، آئیے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، اگر اسم پر، اگر امسی پر ہے نا الف لام نہ ہو تو یہ مبنی بر کسر ہوتا ہے، الف لام بالکل نہیں ہوگا تو امسی، سین کے نیچے زیر آ رہا نا، ہمیشہ امسی ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، الف لام نہ ہونے پر۔ اور اس سے مراد خاص طور پر گزشتہ کل ہوتا ہے۔ جب امسی ہوگا تو خاص طور پر بیتا ہوا کل، جو گزر گیا کل، وہی ہوتا ہے۔ اور الف لام ہو تو یہ معرب ہوتا ہے، اور اس سے مراد کوئی بھی گزشتہ دن ہو سکتا ہے، کل، پرسوں، کوئی بھی۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، آگے سمجھیے۔
تو یہ چھٹا سبق ہوا، چھٹی مثال ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں، ساتویں مثال دیکھیے، قطو اس کا مطلب ہوتا ہے کبھی، لیکن کون سا کبھی؟ ماضی میں، گزرا ہوا میں، جیسے لم اراہ قطو، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اودو یہ کبھی مستقبل کے لیے، اس کا معنی بھی کبھی ہوتا ہے لیکن مستقبل میں، یعنی لا اراہ اودن، میں اس کو کبھی نہیں دیکھوں گا، یہ مستقبل کی بات ہوگی، اور اس سے قطو سے ماضی کی باتیں ہوگی۔ آگے دیکھیں، نواں مثال کیا ہے؟ ایانا، ایانا کا معنی کب، ایانا ساعتو، قیامت کب ہوگی۔ 10ویں مثال ہے اذا، اذا کا معنی جب، یہ بھی وقت کو بتا رہا ہے۔ کل اذا جعتا، جب تمہیں بھوک لگے تو کھاؤ، یا تم کھاؤ جب تمہیں بھوک لگے، ٹھیک ہے۔ 11واں نمبر مثال کیا ہے؟ کیفا، کیفا زیدن، زید کیسا ہے۔ اب یہاں پر کیفیت ہے لیکن مبنیات میں سے ہے، یہاں یہ ظرف نہیں ہے، یاد رکھیں یہ ظرف نہیں ہے، یہ مبنیات میں سے ہے، ظروف مبنیات میں سے رکھا گیا ہے۔ اب یہاں مثال بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ البتہ کتاب میں ہے تو یہ ہوگا۔ 12واں نمبر مثال ہے، 12ویں مثال کیا ہے؟ متا، متا میں نے کب، متا ذہابا، ذہابو، متا ذہابو، کب جانے والے ہو، ہے نا۔ 13واں مثال دیکھیے، آئینہ، آئینہ میں نے کہاں، آئینہ خالدن، خالد کہاں ہے۔ انا، انا کہاں، یہ بھی مثال اپنے گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ انا ملکن، بادشاہ کہاں ہے۔ حیثو، حیثو کا معنی ہوتا ہے جہاں، جہاں۔ اجلس حیثو منظرو جمیل، تم بیٹھو، کہاں بیٹھو؟ وہاں بیٹھو جہاں خوبصورت نظارہ ہے، جہاں خوبصورت نظر ہے، ٹھیک ہے۔ منظر، جہاں خوبصورت منظر ہے وہاں بیٹھو۔ اجلس حیثو منظرو جمیل، اس جگہ پر بیٹھو جہاں خوبصورت منظر ہے۔ اب سنیں، ظروف معربہ، یہ ایسے الفاظ ہیں، یہ قاعدہ ظروف معربہ ہمیشہ یاد رکھنے کا، بہت زیادہ عربی عبارت میں کام آئے گا، یہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، ظروف معربہ کئی ہیں لیکن ان میں سے قبلو، بعدو، تحتو، فوقو وغیرہ اگر مضاف ہو اور ان کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو، دو بات آئی، اگر مضاف ہو اور ان کا مضاف الیہ مذکور یعنی ذکر نہ ہو تو یہ مبنی ہوں گے، یعنی قبلو کے بعد کوئی اس میں نہ ہو، بعدو کے بعد، تحتو کے بعد، فوقو کے بعد کوئی نہ ہو تو کہ یہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے زیدن فوقو، اب فوقو کے بعد مضاف الیہ آنا چاہیے، نہیں آیا تو زیدن فوقو یہ مبنی ہے۔ اور اگر یہ مضاف نہ ہو یا مضاف تو ہو مگر ان کا مضاف الیہ بھی مذکور ہو تو یہ معرب ہو جائیں گے۔ مثال دیکھیے، جئتو قبلاً، یہ مضاف تو ہے، یہ مضاف یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مضاف نہ ہو، ٹھیک ہے، یا مضاف لے تو ہو مگر ان کا مضاف لے مذکور نہیں، یہ دو مثال دیں گے۔ ایک جئتو قبلاً، میں پہلے آیا، ٹھیک ہے، دوسری مثال ہے جئتو قبل خالد، میں خالد سے پہلے آیا۔ اب یہاں دیکھو، قبلہ کے بعد مضاف لے ہے تو بھی یہ معرب ہے قبلو، ٹھیک ہے، اور یہاں قبلاً اس کے بعد مضاف الیہ نہیں ہے اور یہ مضاف بھی نہیں بن رہا تو یہاں بھی کیا ہے؟ اس صورت میں بھی یہ قبل و بعد و تحت وغیرہ جو بھی آئے گا یہ معرب ہوں گے۔ کچھ قاعدے دیکھیں، قواعد و فوائد۔ نمبر 1، لا غیرو، لیسا غیرو، دونوں کا معنی ہوتا ہے ان کے علاوہ نہیں، ٹھیک ہے۔ مبنی علی الضم ہوتے ہیں، کہیں بھی آ جائیں، یہ لا غیرو ہی رہے گا، لیسا غیرو ہی رہے گا، چینج نہیں ہوگا، لیسا غیرہ نہیں ہوگا، لیسا غیری نہیں ہوگا، لا غیرہ نہیں ہوگا، لا غیری نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جاء زید لا غیرو، ٹھیک ہے، یا پھر لیسا غیرو، جاء زید لیسا غیرو، یہ ہل ڈول نہیں ہوگا، اسی طرح مبنی رہیں گے۔ اسی طرح حسبو بھی، جبکہ یہ ان دونوں کے معنی میں ہو، حسبو کس کے معنی میں ہو؟ لا غیرو کے معنی میں، لیسا غیرو کے معنی میں، تو بھی یہ حسبو ہی رہے گا، حسبا یا حسبی نہیں ہوگا۔ جاء بکرن فحسبو، ٹھیک ہے۔ دوسرا قاعدہ دیکھیں، جو اس میں ظرف معرب
किसी जुमले के तरफ या लफ्ज़ इज़ की तरफ मुज़ाफ हो उसे मबनी अलल फ़थ पढ़ना जायज़ है। ये जवाज़ी कायदा है। क्या कह रहे हैं, इसमें ज़र्फ़ है, ऊपर बहुत सारे गिनाए गए हैं, तो वो किसी जुमले की तरफ या लफ्ज़ इज़, पूरा जुमला की तरफ भी ये क्या हो सकता है, मुज़ाफ हो सकता है, तो उस वक्त मबनी अलल फ़थ होगा। देखिए मिसाल, हादा यौमा, हादा यौमा, यौमा क्या हो गया, ये ज़र्फ़ हो गए। यफूज़ुल मुज्तहिदु, यफूज़ु ये फ़ेल, अल मुज्तहिदु फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर ये यौमा का क्या बन रहा है, मुज़ाफ़ले बन रहा है। ठीक है, तो हादा यौमा यफूज़ुल मुज्तहिदु, तो यौमा क्या होगा, मबनी पर फ़त होगा। सुरिरतु फ़ी यौमा इज़ा जितनी, सुरिरतु फ़ी यौमा इज़, यौमा मुज़ाफ़ हो रहा है इज़ की तरफ, तो यौमा जब इज़ की तरफ मुज़ाफ़ हो रहा है तो यौमा क्या होगा, मबनी अलल फ़त होगा। तीसरी मिसाल देखें, मिसलू या गैरू के बाद मा, अन या अन्ना हो तो इनको मबनी अलल फ़त पढ़ना जायज़ है। ये भी जवाज़ कायदा है। ठीक है, जैसे क़यामी मिसला मा कुमतु, क़यामी मिसला मा कुमतु, मेरे क़याम तुम्हारे मिसले नहीं है। ठीक है, दूसरी मिसाल है क़यामी मिसला आ तक़ूमा, ठीक है, मेरा क़याम तेरे मिसले, तेरे क़याम के मिसले है। हादा हक़्क़ुन मिसला अन्नका तंतिक़ु, तो हादा हक़्क़ुन मिसला, देख रहे हैं ना, हर जगह देखिए मिसला, मिसला जो आया है ये मबनी अलल फ़त है, अन्नका तंतिक़ु। ठीक है, तो यहाँ पर मिसला पढ़ना यानी मिसला को मबनी अलल फ़त पढ़ना जायज़ है, जवाज़ी कायदा है, और किसी सूरत में भी ये दूसरे एराब भी आ सकते हैं। उम्मीद है सबक समझ में आया होगा। अगर सबक में कुछ कमी है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे तालिब इल्म को बताइए। हमारे चैनल का नाम है इल्म ही कामयाबी है।